مسلمان کے گھر میں سچ نہیں، جس مسلمان کے گھر میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ مسلمان کا گھر نہیں، وہ تو سینما ہال اس کا تھیٹر کہلائے گا میرے بزرگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو نماز اور تلاوت کے ذریعہ زندہ کرو۔ جس گھر میں نماز نہیں، جس گھر میں تلاوت نہیں، وہ گھر قبرستان ہے۔ نماز پڑھتے نہیں، باوضو رہتے نہیں، اور بابا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے۔ آئے ہائے، ہمارے یہاں بھی ایسے سے چائنیز بابا لانچ ہوئے ہیں۔ ڈال اگربتی کا راکھ، نکال پیسے، بھیج مالک عقل کا اندھا، چل جائے اپنا دھندہ۔ ایسے ایسے ہمارے یہاں عامل بابا لانچ ہو چکے ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو ٹھیک کر رہے، جبکہ آج صبح ہی اپنی بیوی کا مار کھا کے خود آیا ہے، خود آیا ہے بیچارہ۔ عزیزان ملت، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ان باباؤں نے۔ ان دعا تعویذ کے چکروں میں پڑھ کر تم نے اپنے گھروں کو ستیاناش کر لیا ہے۔ کہتے ہیں شیطان سوار ہے، شیطان سوار ہے۔ شیطان سوار نہیں ہے، تم خود شیطان بن چکے ہو۔ اپنے آپ کو انسان بناؤ۔ عورتیں جب جھومتی ہیں کہتے شیخ سدو آ گیا ہے، اتنا زور سے جھومتی ہیں کہ جنات بھی الگ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا بابا ہم بھی اتنی تیز نہیں جھوم پائیں گے جتنی تیز تم جھوم رہی ہو۔ عزیزان ملت، آؤ اپنے گھروں کو بچاؤ ان بابا کے چکروں سے، ان لوگوں کی ڈھونگی عاملوں سے۔ اپنے گھروں کو محفوظ بناؤ۔ جو اللہ والے ہیں، جو متقی ہیں، یقیناً ان کی دعاؤں میں بھی اثر ہے، یقیناً ان کی پھوک میں بھی اثر ہے۔ لیکن یہ بازاروں پن، اخباروں میں اشتہار آ رہا ہے، 1 منٹ میں شدھی کرن، 1 منٹ میں قبضہ کر لیں گے۔ ارے اگر قبضہ کرنا اتنا آسان ہو تو تم خود نہ امبانی کو قبضہ کر لو۔ امبانی قبضہ ہوتا نہیں، رحمانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ رحمانی اس کے کنٹرول میں آنے والا ہے۔ تم سے امبانی اڈانی نہیں سنبھلتا ہے، تم رحمانی کو سنبھالنا چاہتے ہو۔ عزیزان ملت، اپنے گھروں کو مسلمان بنائیے۔ اپنے گھروں کو کس طرح مسلمان بنایا جائے گا؟ معاشرے کو مسلمان بنائیے۔ یاد رکھیے گا، حکومت کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں۔ آپ بدلنے کا خود کو فکر کر لیجئے انشاءاللہ۔ آج کی مجلس میں آپ یہ طے کیجئے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو مسلمان بنائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ کس کو مسلمان بنائیں گے؟ گھر کو مسلمان بنائیں گے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ کیسے بنائیں گے؟ میں اس کی تعویذ بتا دوں آپ لوگوں کو، میں فیس نہیں لوں گا آپ سے، میں تعویذ بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے 1 بار جائے یا 100 بار جائے، جب جائے، سن لیجئے ذرا، بڑے لوگ بھی سن لیں اور غریب لوگ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ گھر جب جاؤ دروازہ کھلے تو سلام کرو، زور سے سلام کرو، ایسا نہیں کہ منمنیا کیا۔ مسجد میں امام صاحب کو تو ڈانٹتے ہیں ایسا کہ پورا محلہ سنتا ہے، اور گھر میں آ کے سلام ایسا کرتے ہیں کہ بیگم نہ سنے بقیہ سب سن لیں۔ فرمایا سلام کرو، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دروازے کے باہر ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ جب گھر کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے جاتا ہے تو شیطان نہیں جاتا، اور اگر بسم اللہ پڑھے بغیر، سلام کیے بغیر اگر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب اندر داخل ہونے کے بعد آپ کی بیگم صاحبہ کی سوئچ آن کر دیتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں؟ اب آج سے طے کیجئے انشاءاللہ کہ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے کریں گے، کل سے کریں گے؟ آج سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک پرابلم آئے گا، میں اس کو سالو کر دیتا ہوں۔ تھوڑی سی دقت آئے گی، وہ دقت آئے گی کہ آپ کو 30 35 سال 25 سال 20 سال ہو گئے، کبھی تو سلام کیا نہیں ہے نا۔ اب آپ جلسے سے جاؤ گے، اچانک سلام کرو گے، دروازہ کھلے گا، بیگم کھڑی ہوں گی، آپ کہیے گا بیگم السلام علیکم۔ وہ بیچاری تو گھبرا جائے گی، یا اللہ صحیح سلامت گئے تھے، آتے جاتے راستے میں کوئی نیم کا پیڑ ملا تھا، امی جان بولتی تھی کہ اس کے نیچے سے مت گزرا کرو،
ہو نہ ہو یہ اسی کے نیچے سے گزر کر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے سلام کر رہے ہیں. وہ اندر جا کر موبائل اپنی ماں کو لگائے کہ امی جان غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا پلٹو کے ابا للٹو صاحب مجھے سلام کر رہے ہیں. کہا تمہارے باپ کو ہمت نہیں ہوئی آج تک مجھے سلام کرنے کی، اس کو کیسے ہمت ہو گئی تم کو سلام کرنے کی؟ ضرور کوئی حادثہ ہوا ہے. ٹھہرو، ہمارے خاندانی مولوی صاحب کو فون کرتا ہوں. عزیزان ملت، تو آپ ان کو بتائیے بیگم نہ مجھے جن پکڑا ہے نہ پری پکڑی ہے، کسی نے پکڑا اکڑا نہیں. میں بالکل صحیح سلامت آیا ہوں. میں آج تک جانتا نہیں تھا کہ گھر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج سے زندہ کروں گا. جو سلام نہ کرے اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت مت دو، باہر نکال. میں نے اپنے گھر سے ایک آدمی کو باہر نکالا، آگے بات کرتے کرتے میں نے باہر نکال، جائیے دوبارہ سلام کر کے آئیے. حضور کی سنت سے زیادہ آپ میرے دوست اہم نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایسی دوستی کو ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں جو سنت کی قیمت پر آیا کرتی ہے. ہم نے کہا باہر نکلیے، حالانکہ وہ بھی بڑے اچھے تم تراق آدمی تھے، قابلیت کا ان کو بھی احساس تھا، لیکن وہ بس بات کرتے ہوئے اندر آگے. ہم نے کہا باہر جائیے، سلام کیجئے، بسم اللہ پڑھیے، داہنا پاؤں اندر رکھیے. یہ مسلمان کا گھر ہے الحمدللہ. تو اپنے گھر کو مسلمان بنائیے انشاءاللہ. جب آپ کے گھر کے اندر آپ سلام کر کر داخل ہوں گے تو آپ کی بیویاں آٹا بسم اللہ پڑھ کر گوندا کریں گی انشاءاللہ. اور جب بسم اللہ کہہ کر روٹیاں پکائیں گی تو آوارہ شوہر بھی دیندار بن جائے گا انشاءاللہ. یہ گھر کا نسخہ. ایک کام آپ کو کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے، یہ آپ پورا مجمع اور ہماری بہنیں بھی ٹھیک سے سن لیں. سونے سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آخری کام ہمارا کیا ہوگا. اس لیے کہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صبح جگ گئے تو اللہ کا فضل، اور نہیں جگے تو موت اللہ کی طرف سے آ گئی. تو گویا کہ سونے کی نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی نیت کر رہے ہیں. ہم مرنے کی نیت کر رہے ہیں کہ موت بھی آ سکتی ہے. ہم لوگ ڈرتے ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے رات میں. سوچتے کیوں رات میں موت کو یاد کریں گے، کہیں ملک الموت آگے تب کیا ہوگا. نہیں، ان کو جب آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. ان کو جب آنا ہوگا، نہ وہ آپ کا چناؤ دیکھیں گے نہ ٹریفک جام دیکھیں گے. موت کے فرشتے کو جب آنا ہوگا تو آ جائیں گے. تو نیند یہ موت کی بہن ہے. آدمی جب سونے کے لیے جاتا ہے تو یہ سمجھ رکھے کہ وہ ایک پاؤں قبر کے اندر ڈال رہا ہے. صبح اٹھ گیا الحمدللہ، نہیں اٹھا تو انا للہ. اس لیے یہ بہت دھیان دیجئے گا کہ ہم نے سونے سے پہلے اپنا آخری کام کون سا کیا تھا. اگر آخری کام اچھا کیا، نیکی کا کیا، تو اگر موت آ گئی تو رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کر کر دنیا سے آیا ہے. اور اگر آخری کام گناہوں کا ہو گیا تو رجسٹر میں لکھا جائے گا کہ اللہ کا بندہ اللہ سے بغاوت کر کر سویا ہے. یہ بہت بنیادی کا آخری کام پر دھیان دیجیے. سونے سے پہلے بیوی بال بچوں کو لے کر بیٹھیے. آپ جس زبان میں پڑھنا جانتے ہو، ہندی، اردو، انگریزی، آپ اس زبان پر اسلام کی کوئی اچھی کتاب اپنے علاقے کے علماء کے مشورے سے آپ وہ کتاب گھر میں لے آئیے جس میں قبر و آخرت کے واقعات ہوں، جس میں صحابہ کرام کی بہادریاں ہوں، جس میں جنت اور جہنم کے احوال ہوں، جس میں پل صراط کا تذکرہ ہو، جس میں حشر کے میدان کی تفصیلات ہوں. وہ واقعہ 5 منٹ آپ پڑھیے. آپ کی بیوی پڑھے، آپ کی بیٹی پڑھے، آپ کا بیٹا پڑھے، اور پڑھ کر اللہ کو یاد کیجئے کہ اللہ معاف کر دیجئے. 5 منٹ قبر و آخرت کی بات سننے کے بعد باوضو ہو کر سب سونے چلے جائیے. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے ہوئے سونے چلے جائیے. 30 سے 40 دنوں تک انشاءاللہ آپ یہ عمل کیجئے. آپ کے بیٹے بھی اللہ والے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں بھی اللہ والیاں ہوں گی انشاءاللہ، آپ کی بیوی بھی اللہ والی ہوگی انشاءاللہ. واٹس ایپ چیٹنگ کرتے ہوئے سو جاتے ہو،
واٹس ایپ پہ جواب دیتے ہوئے سو جاتے ہو، فیس بک دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہو، ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہوئے سو جاتے ہو، ایک دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے سو جاتے ہو، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوئے سو جاتے ہو، نہ جانے موبائل پر کیا کیا دیکھتے ہوئے سو جاتے ہو۔ ڈر نہیں آتا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے طے کیجئے کہ ہر رات ہمارا جو آخری کام ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے حضور توبہ کرنا آخری کام ہوگا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ صبح میں پہلا کام کیا ہوگا وہ بھی طے کر لیجئے۔ ہر صبح ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں اس وقت تک چولہے میں آگ نہیں جلائی جائے گی جب تک گھر کے لوگ نماز نہ پڑھ لیں۔ کوئی نہ کوئی ایک آدمی تلاوت کر لے، اللہ کو یاد کر لے، اس کے بعد ہی ہو، تب پتہ چلے گا کہ یہ گھر مسلمان کا گھر ہے۔ عزیزان ملت، جب گھر مسلمان کا ہوگا تب گھر کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوں گی انشاءاللہ۔ جب گھر مسلمان ہوگا تو گھر کے بیٹے مسلمان ہوں گے۔ میں ایک طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ توجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب میرے آقا کا نام آئے تب تب درود پاک